ڈاکٹری کی ایک فیلڈ ہے ڈاکٹر اور فیزیو تھراپی، جسے ہم فیزیو تھراپسٹ بھی کہتے ہیں. اس شعبے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اور نیز آپ کا کسی فیزیو تھراپسٹ کے ساتھ کوئی واقعہ یا کوئی زندگی میں تجربہ رہا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. یہ طب کا ایک شعبہ ہے، فزیکلی ایکسرسائز کرواتے ہیں. اب اس میں اس کے جائز ہونے میں تو ظاہر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ان میں جائز طریقے پر کرنا سیکھنا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید دشوار ہوگا کہ بدن کے وہ حصے جن کو چھپانا فرض ہے ان کی بھی ورزش ہے، پھر یہ لوگ عورتوں کی بھی ہو سکتا ہے ورزشیں جا کے کرواتے ہوں گے. یہ مطلب ہوم سروس والے ہوتے ہیں عام طور پہ، گھروں پہ جاتے ہیں، اپنے چارجز ہوتے ہیں. یہ تو میرا واسطہ تو پڑا ہے، فزیو تھراپی میں نے کی بھی ہے کچھ نہ کچھ، اس کے فوائد کا بھی انکار نہیں ہے. اب میں رمضان شریف میں مثلا آ گیا تھا آزمائش میں، اب میرے پاؤں میں چڑھ گئے سوجے. میں آپ کو اپنی مطلب میری عادت نہیں اپنے مرض کو جو ڈنکے بجاؤں، لیکن میں آپ کی بھلائی کے لیے کہ یہ ایک بات نکلی. اب ہو گئے دونوں پاؤں پہ سوجے، اب میں کیا کروں؟ اب خیر کچھ عرصے تک تو میں نے چلنے دیا، اس کا علاج نہیں کیا، دوا نہیں کی اس کی کوئی. پھر ڈاکٹر سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ٹیبلٹ تو ہے، سوجن بھی اتر جائے گی، لیکن ایک ٹیبلٹ پر فوراً 4 بار پیشاب لگے گا، یعنی شاید 15 منٹ میں. باپ رے باپ، میں نے کہا مدنی مذاق کرے اور یہ کیسے ہوں گے، تراویح کیسے ہوگی، آزمائش ہو جائے گی نا. اچھا، پھر مزید اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوگا کہ بی پی لو، بلڈ پریشر لو، اور تیسرا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ بتایا جو ذہن میں نہیں آ رہا میرے یار یہ تو اپنے کو نہ چلے، خصوصاً رمضان شریف میں کیسے چلے یار یہ. تو دوسرا علاج وہی فزیو تھراپی، اسی نے وہ خود بھی کیا، میرے صاحب بھائی کو سکھایا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو. یہ سارا یہ کرتے رہے یوں میری جو تھی ترکیب الحمدللہ مدینہ ہو گئی الحمدللہ. جو فزیو تھراپی کا یہ، اس سے پہلے برسوں پہلے ایک فزیو تھراپسٹ تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور تشریف لاتے تھے مجھے یہ کرواتے رہے. پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ تم کرتے رہو اس طرح، تو واقعی فائدہ بھی ہوتا تھا. میں نے کیا بھی، سستی بہت ہوتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، سستی بھی ہوتی ہے. تو یوں پھر عادت ہے یہ فزیو تھراپی چھوڑ دیا. اب کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اس کے آئٹم میں کر لیتا ہوں، اس طرح کے فزیو تھراپسٹ کے یوں کرنا اور یوں کرنا، اور یہ چلتے چلتے بھی ہلاتے رہنا. تو یہ ان کو موومنٹ ملنی چاہیے. ہمارے جوڑ جو ہے نا، اگر موومنٹ نہیں ملے گی نا تو یہ جام ہو جائے گا. جیسے اب آپ کرتے ہیں کمپیوٹر پر کام، یہ ادھر ادھر درد، تو تھوڑا ریلیکس مل جائے. غالباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک نشست پر نہیں رہنا چاہیے. کوئی چل پھر لے، کوئی اٹھ جائے، کوئی ہل لے، کوئی جل لے، کوئی کروٹ بدل لے، پہلو بدل لے، پاؤں بدل لے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.